بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، پردہ میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، بات تو ساری ہو ہی چکی ہے۔ میں حضرت کے سامنے لب کشائی کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن مجمع کو دیکھتے ہوئے دل میں چند باتیں آ رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج قرآن مجید مکمل ہوا، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک سنت پہ ہم لوگوں نے عمل کیا ہے، دوسری سنت چاند نکلنے تک باقی ہے۔ تو آپ جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، آپ جو بھی وقت ملے، آپ تراویح ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے اور ایک جگہ رہ کر آپ قرآن مجید نہ سن پاتے، جس کی وجہ سے 10 دنوں کے اندر قرآن مجید سنانے کا انتظام کیا گیا۔ تو اگر ایک سنت پہ عمل ہوا اور دوسرے سنت کو آپ نے چھوڑ دیا تو گویا کہ گناہ میں شامل ہو گئے۔ اس پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اللہ تعالی قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت کرے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید سے جڑ جائے گا، اپنے تعلق کو قرآن مجید سے لگائے گا، تو اللہ اس کو بھی تا قیامت تک بچائے رکھے گا۔ اللہ اس کو بھی تا قیامت تک اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح قرآن پہ عمل کرنے والے کی حفاظت کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کرے، لاکھ مٹانے کی کوشش کرے، بہت سارے لوگ مٹانے پہ آئے، وہ خود مٹ گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1450 سال سے لے کر آج تک دین کو آگے ہی بڑھایا ہے۔ مسلمان پہ ہر زمانے میں حالات آئے ہیں اور ہر زمانے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنے آپ کو لگاؤ اور تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ سب جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہے، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہے، یہ جو مسائل آ رہے ہیں، قرآن سے دوری کی بنیاد پہ۔ ہم میں سے کتنے ایسے آدمی ہیں جن کو میں کہوں کہ ذرا قرآن مجید کی چند آیتوں کا ترجمہ کر دیجئے؟ مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 1% اس میں ایسا آدمی نہیں ہوگا جو قرآن مجید کا صحیح سے ترجمہ کر دے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا ہم سے چاہ رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے پھر جو ہے اولئک ھم المفلحون تک سنا، یہ قرآن کیا تقاضا کیا، قرآن کیا ہم سے کہا، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کیا، ذرا بتلا دیجئے، تو ہم میں سے کوئی جواب نہیں دے گا۔ صرف قرآن جو ہے تاک میں سجانے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا ہے، صرف قرآن جو ہے کسی کے مر جانے پہ پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا ہے، قرآن صرف رمضان میں آنے پہ پڑھنے کے لیے نہیں اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے اتارا ہے کہ ہم لوگ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، بار بار اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور کوئی بھی سینہ ایسا نہ ہو جس سینے کے اندر اللہ کا یہ پیغام محفوظ نہ ہو۔ اللہ کا یہ پیغام ہے، اگر اس پیغام کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے جائیں گے تو قبر کی مٹی بھی اس سینے کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سینہ ہی کیا ہے جس سینے کے اندر قرآن مجید نہیں ہے؟ وہ سینہ ہی کون سا سینہ ہے جس سینے کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے؟ وہ سینہ جس سینے کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ سینہ اندھیرا ہے، تاریک کے مانند ہے، ظلمت کے مانند ہے۔ تو دوستو، قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنے آپ کو لگاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں سے
یہ پیغام لے کر کے جائے، یہ محسوس لے کر کے جائے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن مجید سکھانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہمارے بچے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نہیں مٹا سکتی ہے۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں، لاکھ مٹانے والے مٹانے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو مٹانے والے ہمیں مٹا نہیں سکتے، خود مٹ جائیں گے۔ فرعون لاکھ کوشش کیا مٹانے کی، خود مٹ گیا۔ حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ابی بن کعب، یہ سب کیا تھے؟ یہ لاکھ کوشش کیے مٹانے کی، خود مٹ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اور جو قرآن سے جڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آج اس قوم کو باقی رکھے ہوا ہے۔ تو قرآن یاد کریں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ آج تقاضا ہے، آج اس کی ضرورت ہے۔ آج عجیب و غریب فضا چلی ہوئی ہے، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہے، عجیب فضا چلی ہوئی ہے کہ واپسی کا کیوں؟ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ان کے عقائد کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہی ماحول رہا، اپنے بچے کے عقائد کو مضبوط نہیں کیے، تو وہ دن دیکھنے کو ملے گا کہ ہر گھر میں جو ہے کوئی نہ کوئی مرتد نظر آئے گا۔ جی، ہر گھر میں۔ اسی لیے چاہا یہ جا رہا ہے کہ ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ، چاہے چند ہی مسلمان کیوں نہ ہو، ان کے بچے قرآن کی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، آپ بہترین سے بہترین ڈاکٹر بنائیے، بہترین سے بہترین انجینئر بنائیے، لیکن دیندار انجینئر بنائیے، دیندار ڈاکٹر بنائیے، دیندار سائنٹسٹ بنائیے۔ پہلے اللہ کو پہچانے، وہ کسی شعبے میں رہے، اللہ کو پہچان کر کے زندگی گزارے تو انشاءاللہ دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اور اللہ سے اگر دوری کے ساتھ اگر زندگی گزارا، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر گھر میں جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے محلے کے ایک ایک بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے جو جانتا ہے قرآن مجید، کل اللہ پوچھے گا کہ تم اس بستی میں رہتے تھے، تمہیں میں نے مال دیا تھا، سرمایہ دیا تھا، تم نے صرف اپنے لیے سوچا، ان معصوم بچے کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ تو اللہ کے ہم پکڑ کے ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے جس علاقے میں بھی رہے، کوشش کرے کہ چند بچے کو جمع کر کے وہاں قرآن کی تعلیم دے، پہلے اللہ کا نام سکھائے، پھر اسکول بھیجے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اب لاسٹ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو جو ہے منانا ہے، اپنے اس روٹھے ہوئے رب کو جو ہے منا کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، یہی ارادہ ہے نا؟ یہی ارادہ نا؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، تو اپنے بیٹے سے بلا کے کہا کہ بیٹا میرے قریب آؤ، بیٹا میرے قریب آؤ۔ قریب آیا، کہا بیٹا جاگنے کا عالم ہے، آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، میں ایک بات تجھ سے میں نصیحت اور وصیت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا میں دنیا میں تمہاری ماں کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوا، تمہارے لیے بہترین باپ ثابت ہوا، اور محلے والوں کے لیے بہترین آدمی انسان ثابت ہوا، لیکن میں نے اپنے رب کو نہیں منایا۔ اس لیے بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ مجھ سے کہے گا تو بہت اچھا دنیا میں ثابت ہو کے آیا، بہت اچھی زندگی گزار کے آیا، لیکن تیرے دل میں میرا ڈر نہیں تھا، میرا خوف نہیں تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے بیٹا ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جنگل میں لے جانا اور مجھے جلا دینا۔ کیا کرنا؟ جلا دینا۔ اور جب میں جل جاؤں، راکھ بن جاؤں، تو اس راکھ کو کیا کرنا؟ 2 حصے میں تقسیم کرنا، ایک حصے کو پانی کے حوالے کر دینا اور ایک حصے کو ہوا کے حوالے کر دینا، تاکہ میں پانی کے ذریعے بہہ جاؤں اور ہوا کے ذریعے اڑ جاؤں۔ اس کو پتہ نہیں تھا، جب ہم وجود میں نہیں تھے تو وجود میں لانے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، جب ہم وجود میں آئے تو لانے والے کے لیے اور کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ جب نہیں تھے تو اس نے لایا، اور جب ہم
آئے اور پھر ہم مٹ گئے تو ان کو ہمیں بنانے کا کوئی مشکل ہے نہیں۔ چنانچہ مرنے کے بعد بیٹا نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ لاؤ اس کو جمع کرو، ہوا کے فرشتے سے کہا، پانی کے فرشتے سے جمع کیا، اس آدمی کو انسان کی شکل دی گئی، کہا تو نے اپنے بیٹے سے ایسا کیوں کیا اور کیوں کہا؟ کہا کہ اے اللہ میں کبھی بھی تیرے سامنے نہیں جھکا، کبھی بھی میں تجھے یاد نہیں کیا، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، جس اللہ نے آنکھ دیے، کان دیے، دماغ دیے، ہاتھ دیے، صحت دی، دولت دی، نعمتیں دی، اس اللہ کے سامنے میں نے کبھی نہیں جھکا، تو میں اس اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی ڈر کی بنیاد پہ میں نے اللہ کہا تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو کہا تیرے دل میں یہ ڈر تھا؟ کہاں؟ تو اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ، میرے بندے کے دل میں کم سے کم میرا ڈر تو تھا، میرے ڈر کی وجہ سے میرے بندہ نے جب ایسا کہا تو جاؤ نا میں اس کی مغفرت کر دی۔ کیا کہا اللہ نے؟ جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، باتیں بہت ہے، تو آج جو ہے ہم بھی اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیں کہ اللہ اب تک ہم نافرمانیاں کرتے رہے، اب تک ہم گناہ کرتے رہے، اب تک ہم حکم و عدولیہ کرتے رہے، اب تک ہم تجھے ناراض کرتے رہے، اے اللہ اب تو ہم جو ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور حالات کو سازگار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔